अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। ये वीडियो बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। इस वीडियो में BCRW के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पेपर समझा जाता है बीकॉम पार्ट 2 का, उसके बारे में आपको रहनुमाई मिलेगी कि कैसे BCRW का पेपर अटैम्प्ट किया जाए, कौन से क्वेश्चंस को ज़्यादा आप फोकस करेंगे। फिर उसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन पर बात होगी और फिर मार्केट टर्म्स पर भी हम कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताता चलूँ। देखें डियर स्टूडेंट्स, BCRW में पेपर जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही एक की और वाइटल रोल प्ले करती है। आपकी जितनी अच्छी आउटलुक होगी पेपर की, उतने अच्छे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। उसमें आपने मार्जिन लाइंस का ख्याल रखना है। उसके बाद आपने हेडिंग्स को प्रॉपरली हाईलाइट करना है। अगर कोई आप कोटेशन, कोई आप एग्जांपल देने जा रहे हैं तो उसको भी आप हाईलाइट कर दें मार्कर के साथ, या एटलीस्ट आप इन्वर्टेड कॉमास से उसको नुमाया कर दें। इसमें एक और बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप आंसर अपना एंड करें तो कोशिश करें कि वो पेज के एंड तक आप उसको लेकर जाएं, उसके आंसर को। और जब आप नए क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हों तो ये आपके जहन में रहे कि वो नए पेज से स्टार्ट लें। अगर किसी वजह से आप नए पेज से स्टार्ट नहीं ले सकते तो एटलीस्ट ये हो कि जब आप पिछले पेज पर पिछला सवाल आप एंड करेंगे तो वो प्रॉपरली आपकी एंडिंग हो और प्रॉपरली जो है वो आपका नया क्वेश्चन, उसका आंसर वो आप स्टार्ट करें। वो नुमाया लगे, क्योंकि बाज़ औक़ात वो ओवरलुक्ड हो जाता है और बाज़ औक़ात वो अनचेक्ड रह जाता है, क्योंकि एग्ज़ामिनर्स जब वो सफ़ात पलट रहे होते हैं तो उस वक्त ये चीज़ें बाज़ औक़ात इग्नोर हो जाती हैं। तो आपने जब भी नए क्वेश्चन का आंसर देना है तो उसको प्रॉपरली आप हाईलाइट करें ताकि वो वाज़ेह तौर पर नज़र आए कि ये आप का नया क्वेश्चन है और उसका आंसर है। इस ज़िम्मन में आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि एग्ज़ाम में आपको नई या एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी, तो आपने उसी गिवन जो आंसर शीट है उसी के ऊपर आपने तमाम सवालात के आंसर्स देने हैं। तो आपने पेपर में जो क्वेश्चंस की लेंथ है उसके आंसर्स की, उनका भी ध्यान रखना है आपने कि तमाम बातें आप लिख दें, लेंथ भी इतनी ज़्यादा ना हो कि आपको खुदा न खास्ता एक्स्ट्रा शीट की ज़रूरत पड़े या आपका कोई सवाल उसका जवाब जो है रह जाए। पेपर अटैम्प्ट करते वक्त आप कटिंग से अवॉइड करें। यू नीड टू अवॉइड कटिंग। और अगर आपकी फ़र्ज़ करें कोई वर्ड गलत हो जाता है, कोई मिस्टेक स्पेलिंग्स की जो है रह जाती है, तो आप इतना ज़्यादा उसकी जब कटिंग करेंगे तो हाईलाइट ना कर दें कि वो नुमाया हो जाए। तो कोशिश करें अपने जो ऐब हैं, अपनी जो मिस्टेक्स हैं, उन पर पर्दा डालें और उनको ज़्यादा नुमाया ना करें। इसमें आपने ग्रामर का ध्यान देना है, जिसमें आपने एस और ES का ध्यान देना है वर्ब के साथ। और अगर पास्ट में आप कोई बात कन्वे करना चाह रहे हैं तो आपने टेंसेस का और वर्ब का और स्पेशली सेकंड फॉर्म का आपने ध्यान देना है। इसमें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता चलूँ कि जब आप कम्युनिकेशन के बारे में जनरल बात करेंगे तो कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स अस। नाउ मैंने यूज़ किया इट हेल्प्स अस, तो हेल्प के साथ आपने एस पुट कर देना है, क्योंकि सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ आप एस और ES पुट करते हैं जब आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो। और अगर आप किसी पास्ट में किसी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं या पास्ट में किसी इंफॉर्मेशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आप सेकंड फॉर्म पुट कर सकते हैं या हैड के साथ थर्ड फॉर्म पुट करते हैं, जैसे कि इट हेल्प्ड अस और इट हैड हेल्प्ड अस बिफोर वी रिसीव्ड द लेटर। तो इस तरह आप पास्ट का और प्रेजेंट का आपने ध्यान देना है। स्पेलिंग्स की जो मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करना है और कोशिश करें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हों उनको ज़रूर आप हाईलाइट करें। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप मार्केट टर्म्स उसका आंसर देने जा रहे हों तो मार्केट टर्म में, जैसा कि एक वीडियो भी आपको ज़रूर आपने देखी होगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा।
تو یہ کویشچن سولو کرتے وقت آپ نے 3 ہیڈنگس لینی ہوں گی آنسر میں کسی بھی مارکیٹ ٹرم میں، جس میں آپ ڈیفینیشن یا پھر انٹروڈکشن آف مارکیٹ ٹرم وہ آپ سب سے پہلے لکھیں، اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن لکھیں، اور ایکسپلینیشن کے بعد آپ کوئی بھی ایگزامپل جو ریلیونٹ ایگزامپل ہو جو کہ کورسپونڈ کرے اس مارکیٹ ٹرم کو جو آپ کے پیپر میں گیون ہوگی، تو اس کو آپ مینشن کریں، کیونکہ یہ کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ایک مارکیٹ ٹرم اٹ کیریز 4 مارکس، تو 4 نمبر حاصل کرنے کے لیے آپ نے 3 ہیڈنگس بنانی ہے، یا آپ انٹروڈکشن اور ایکسپلینیشن ایک ساتھ آپ لکھ لیں، اور اس کے بعد آپ ایکسپلینیشن کے بعد ایگزامپل دے دیں۔ ایک کویشچن یہ بھی آتا ہے کہ سر ہم کیسے ایگزامپل اور کہاں سے ایگزامپل اور کیسے ایگزامپلس پٹ کریں، تو اس میں آپ جو روزمرہ کی ہماری ڈیلی روٹین لائف مارکیٹ میں جو مختلف ایونٹس ہمارے سامنے آتے ہیں، تو آپ ریئل سچویشن سے ایگزامپلس دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک بہت بڑی سورس پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے، وہاں سے آپ ڈیٹا اور مختلف ایگزامپلس گیدر کر کے آپ پٹ کر سکتے ہیں، جس میں آپ اگر دیکھیں تو بلز، بیئرز، بل کیمپین، بیئرش، اس کے بعد ڈپ، اس میں بلو چپ، دین آپ کہہ سکتے ہیں پیٹ آف مارکیٹ، بہت ساری جو آپ کی مارکیٹ ٹرم ہیں اس کی ایگزامپلس آپ اسٹاک ایکسچینج سے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف آپ نے ایگزامپلس اپنے مختلف جو کورسز ہیں، جو سبجیکٹس ہیں بی کام پارٹ 2 کے یا بی کام پارٹ 1 میں، جس میں اکاؤنٹنگ، اس میں جو آپ کی پرنسپل آف اکاؤنٹنگ، پرنسپل آف کامرس، مختلف اس طرح کے جو آپ کے سبجیکٹس ہیں وہاں سے آپ گیدر کر سکتے ہیں، اپنے ٹیچرز سے مختلف ایگزامپلس حاصل کرنے میں ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو ضرور ایگزامپلس پٹ کیجیے گا، بیکاز وداؤٹ ایگزامپل یور آنسر وڈ ناٹ بی سو اپیلنگ اینڈ ویٹی۔ اس کے بعد آپ اگر کوئی پیپر میں لیٹر یا جاب اپلیکیشن یا رپورٹ رائٹنگ اگر آ جاتی ہے، تو اس میں آپ نے پراپرلی فارمیٹ کا خیال رکھنا ہے، تمام جو آپ کے انسائڈ ایڈریس، پھر اس کے بعد سیلوٹیشن، باڈی، اور اس کی جو کلوزنگ ہے اور ڈیٹس کا دھیان رکھیے گا۔ بعض اوقات جو ڈیٹ کا فارمیٹ ہے وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس غلط کر دیتے ہیں، بعض اوقات جاب اپلیکیشن میں یا لیٹر میں یا رپورٹ رائٹنگ میں سبجیکٹ آف دا رپورٹ، سبجیکٹ آف دا اپلیکیشن اور لیٹر وہ مس ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اگر میں بات کروں رپورٹ رائٹنگ کی، تو رپورٹ رائٹنگ، بزنس رپورٹ رائٹنگ بڑا ایک کروشل اور بڑا امپورٹنٹ ایک کویشچن ہے، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کو مشکل پیش آتی ہے۔ دیکھیں اس میں آپ سٹارٹ سے جو فارمیٹ آپ لکھیں گے، اس کے بعد آپ سبجیکٹ دیں گے، اور جب آپ رپورٹ سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کسی بھی رپورٹ کو آپ 3 حصوں میں اپنے ذہن میں تقسیم کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے انٹروڈکشن دینا ہے کہ آپ کس کے بارے میں رپورٹ لکھنے جا رہے ہیں، جو تھیسس اسٹیٹمنٹ یا جسے ہم کہتے ہیں دا اسٹیٹمنٹ، جو ایشو اسٹیٹمنٹ ہے، وہ آپ نے سب سے پہلے لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ریفرنس دینا ہے، حوالہ دینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ڈیٹا کلیکشن میتھڈ، جس طریقے سے آپ نے اس کے بارے میں مختلف ڈیٹا کلیکٹ کیا یا رپورٹ، آپ مختلف انٹرویوز کنڈکٹ کیے یا آپ مختلف لوگوں سے ملے یا آپ کے سامنے کوئی رپورٹ آئی اور اس پر آپ ایک فردر انکوائری چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ پریزنٹ کریں گے۔ پھر جو فیکٹس، جو فائنڈنگس ہیں اس رپورٹ کی، آپ نے اس پر بحث کرنی ہے، ایکسپلینیشن، اس کو ایکسپلین کرنا ہے، اس کو زیادہ ایلیبریٹ کرنا ہے، تفصیل سے اس بات کو لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے بارے میں کچھ سجیسٹ کرنا ہے، آپ نے تجاویز دینی ہے، اور اینڈ پر آپ اس کی کلوزنگ کر دیں گے۔ تو یہ آپ اگر فارمیٹ اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ سٹیپس آپ اپنے ذہن میں رکھیں، تو انشاءاللہ آپ رپورٹ رائٹنگ کا جو آنسر ہے اچھی طرح سے وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کوئی آنسر جس میں آپ کو مختلف ٹیبولر فارم میں، کوئی چارٹ میں،
کوئی ڈائیگرام میں اگر آپ کو بات سمجھانی تو ضرور آپ کوئی ڈائیگرام، فار ایگزامپل جیسے ہم مارکی ٹرم میں ہم کر سکتے ہیں 7 C's میں، ہم ٹیبلر فارم میں یا ہم مختلف کالمز کی صورت میں ہم اپنا آنسر پریزنٹ کر سکتے ہیں، تو ضرور ایسا کیجیے گا. ٹھیک ہے، جو پائی چارٹ ہے وہ آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں، تو ضرور آپ کچھ نہ کچھ نیا اور سم تھنگ انوویٹیو آپ نے اپنے پیپر میں پریزنٹ کرنا ہے، اور یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے مارکس کو بڑھائیں گی، اور جو ایگزامینر ہے وہ نیچرلی اینڈ ڈیفینیٹلی اٹریکٹ ہوگا. پیپر اٹیمپٹ کرتے وقت آپ نے بہت زیادہ فوکس رہنا ہے، اور آپ نے کوشچن کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو بار بار پڑھ کے سمجھ کے آپ نے آنسرز جو اپنے پریزنٹ کرنے ہیں. اس میں آپ کی جو ہیڈنگس ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گی، کیونکہ جب لانگ کوشچنس آتے ہیں تھیوریٹیکل سبجیکٹس میں موسٹ آف دا ٹائم یہ بات آبزرو کی جاتی ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کو نہیں پڑھا جاتا. آپ کی ہیڈنگس جو ہیں، جو ایک آؤٹ لائن آپ کے آنسر کا ہوں گے، تو وہ آپ ضرور ہیڈنگس میں اپنے آنسر کو ترتیب دیں. ہیڈنگس کو پراپرلی آپ مارکر کے ساتھ لکھیں، ہائی لائٹ کریں، تاکہ جو ایگزامنر ہے اس کے پاس ایک آپ کے آنسر کی آؤٹ لائن آ جائے. اس میں اگر آپ کوئی اپنے آنسر کو اور زیادہ بہتر کرنے کے لیے کوٹیشنس ہیں، فار ایگزامپل بہت ساری کوٹیشنس جو کمیونیکیشن ہے اس پر لکھی جا سکتی ہیں. اسی طرح لیٹر پر بہت ساری کوٹیشنس لکھی جا سکتی ہیں. 7 C's کا جو امپورٹنٹ ایک کویشچن ہے اس پر بھی آپ بہت ساری کوٹیشنس کنسیڈریشن میں، کنسائزنس میں آپ لکھ سکتے ہیں. تو غرض یہ کہ آپ نے اپنے آنسر کو بہت زیادہ بیوٹیفائی کرنا ہے، الورنگ کرنا ہے اور ایٹریکٹیو بنانا ہے، اور ساتھ میں آپ نے دھیان دینا ہے گرامر کا، اسپیلنگ مسٹیکس کا اور اپنے آئیڈیاز کا. BCRW پر ایک ویڈیو آلریڈی آپ کی نظر سے گزرے گی، اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا. آپ دیکھیے گا کہ جس میں کچھ امپورٹنٹ کویشچنس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ کون سے امپورٹنٹ کویشچنس جو کہ ہر سال رپیٹ ہوتے ہیں آپ کے BCRW کے پیپر میں، تو آپ ان کو ضرور دیکھیے گا. اور آئی ہوپ کہ یہ کچھ ٹپس اور ٹرکس آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوں گی، مددگار ہوں گی، اور آپ ان کو فالو کر کے، ان کو اپلائی کر کے آپ اچھے گریڈز، اچھے مارکس لے سکتے ہیں. وش یو آل دا بیسٹ. اپنا خیال رکھیے گا، اچھی طرح سے پریپریشن کیجیے گا، پینک ہرگز نہیں ہوئے گا. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.